اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے متفقہ طور پر کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ لیکن اس میں جو بات اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسند خلافت پر بیٹھے اور پہلے خلیفہ منتخب ہوئے تو یہ کوئی زبردستی منتخب نہیں ہو گئے، یہ کسی دوسرے کا حق مار کر خود مسند خلافت پر نہیں بیٹھ گئے۔ ان کا یہ فیصلہ، یہ اقدام غلط فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو خلیفہ بلا فصل بنے، خلیفہ اول بنے تو بالکل برحق خلیفہ اول بنے، اور اپنی مرضی سے نہیں بنے، اپنی چاہت سے نہیں بنے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے متفقہ طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسند خلافت کا اہل سمجھا، حقدار سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین سمجھا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ عام کچے ذہن کے مسلمانوں کو بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شاید خلافت کے تو حقدار نہیں تھے، وہ تو زبردستی مسند خلافت پر بیٹھ گئے تھے، وہ تو زبردستی اس تخت کے وارث بن گئے تھے۔ حقیقت میں حضرت ابو بکر صدیق اس تخت کے وارث نہیں تھے۔ تو اس لیے اس موضوع کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے دل و دماغ اس حوالے سے بالکل واضح ہوں اور اس حوالے سے کوئی خلش باقی نہ ہو دل میں، اور ہمارے دل و دماغ بالکل مطمئن ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے ہیں تو سب سے پہلے خلافت کے حقدار بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلافت کے حقدار تھے اور ان کی خلافت بالکل صحیح خلافت تھی، خلیفہ بلا فصل انہی نے بننا تھا؟ تو اس کے دلائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور مرضی اور منشا بھی یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص مسند خلافت پر بیٹھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور واضح طور پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو منتخب نہیں کیا، متعین نہیں کیا کہ میرے بعد خلافت فلاں شخص کے پاس ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف واقعات میں کچھ ایسے اشارے دے دیے تھے کہ جن اشاروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔ ان میں سے پہلی دلیل بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع قالت ارأيت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فأتی ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، اور اس عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی کوئی حاجت پیش کی، اپنی کسی کام کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تو تمہارا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، تم ابھی واپس چلی جاؤ، بعد میں میرے پاس آ جانا، تمہارا یہ کام کر دیا جائے گا۔ تو اس عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک، کہ مجھے یہ بھی واضح فرما دیں کہ اگر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں، آئندہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، شاید وہ کسی دور کے علاقے سے آئی تھی، تو اس نے کہا کہ آئندہ میں اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور میں آپ کو نہیں پاتی، یعنی اس کا اشارہ موت کی طرف تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہتے، تو تب مجھے بتلائیے کہ اگر آپ دنیا میں نہیں ہیں تو پھر میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کس کے پاس جاؤں گی؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا، عوام کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ خلیفہ وقت کا کام ہوتا ہے، ریاست کے سربراہ کا کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، وہاں ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس لیے وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور نے فرمایا کہ بعد میں آ جانا۔ تو اس نے اس وجہ سے یہ سوال کیا کہ اگر میں بعد میں آؤں تو ظاہر ہے اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر تو میں آپ سے اپنی حاجت پیش کر لوں گی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے دنیا میں اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر کون ایسا شخص ہوگا کہ جو میری حاجت اور ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، کہ اگر تم دوبارہ آؤ اور تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری حاجت اور ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ تو اب بالکل واضح سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عوام کی ضروریات پورے کرنے کی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہے بطور سربراہ ریاست، وہ ذمہ داری اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر پوری کریں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا یہی تھی اور اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اس مسند خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میری اس مسند پر بیٹھیں گے، لہٰذا اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر میں نہیں ہوتا ہوں اس دنیا میں تو تم اس وقت ظاہر ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہوں گے، لہٰذا تم ان کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری حاجت اور ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مسند خلافت کا حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔